اے اللہ، جب رات اپنی سب سے گہری خاموشی میں اترتی ہے اور دنیا کی آوازیں تھم جاتی ہیں، تب میرے دل کی آواز تو تک پہنچ جائے۔ اس وقت جب ہر انسان اپنی تھکان لے کر سو جاتا ہے، میرا دل تیری رحمت کے دروازے پر دستک دیتا رہے۔ اے میرے رب، مجھے ایسا دل دے جو ہر حال میں تجھ پر بھروسہ کرے۔ جب راستے مشکل ہو جائیں، جب امیدیں دھندلی پڑ جائیں، جب دنیا کی باتیں میرے حوصلے کو توڑنے لگیں، تب میرا دل تیرے وعدوں کو یاد کرے۔ مجھے یہ یقین دے کہ تیری لکھی ہوئی تقدیر کبھی ناانصافی نہیں ہوتی، بلکہ ہر موڑ پر کوئی چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے۔ اے مالک، کبھی کبھی انسان اپنے ہی سوالوں میں الجھ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی دعا کیوں دیر سے قبول ہوتی ہے، اس کی کوششیں کیوں بار بار ادھوری رہ جاتی ہیں، اور اس کا دل کیوں بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت مجھے صبر کی وہ روشنی دے جو میرے دل کو یہ سمجھا دے کہ تو ہر چیز کو صحیح وقت پر پورا کرتا ہے۔ میرے رب، مجھے ایسی نظر دے جو ہر مشکل میں بھی تیری رحمت کو پہچان لے۔ جب کوئی راستہ بند ہو جائے تو میں یہ سمجھ سکوں کہ شاید تو مجھے کسی بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب کوئی سپنا ٹوٹ جائے تو میرا دل یہ یقین رکھے کہ تو اس سے بھی بہتر کچھ لکھ چکا ہے۔ اے اللہ، میری نیتوں کو پاک کر دے، میرے ارادوں کو سچا بنا دے، میری کوششوں میں برکت دے۔ اگر کبھی میرے قدم ڈگمگا جائیں تو مجھے سنبھال لے۔ اگر کبھی میرا دل کمزور پڑ جائے تو اس میں اپنے ذکر کی طاقت بھر دے۔ میرے رب، مجھے وہ سکون دے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا، بلکہ صرف تیرے قریب آنے سے ملتا ہے۔ مجھے وہ تسلی دے جو دل کے سب سے گہرے زخموں کو بھی بھر دیتی ہے۔ مجھے وہ روشنی دے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اے رحمان، اگر کبھی میں گناہوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہو جاؤں تو مجھے واپس اپنی رحمت کی طرف بلا لے۔ میرے دل میں توبہ کی سچی چاہت پیدا کر دے۔ مجھے ایسا انسان بنا دے جو اپنی غلطیوں کو پہچان سکے اور تیری معافی کی طرف لوٹ سکے۔ میرے مالک، میرے ماتا پتا پر اپنی رحمت برسا، ان کے لیے آسانیاں لکھ، ان کی ہر تھکان کو سکون میں بدل دے۔ اگر انہوں نے میرے لیے کبھی کوئی دعا کی ہے تو اسے میرے حق کی راز میں قبول کر لے۔ اے اللہ، میرے دل کو نفرت سے بچا۔ مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنوں، مشکل کا نہیں۔ میری زبان کو ایسی مٹھاس دے جو کسی کے دل کو چوٹ نہ پہنچائے۔ میرے ہاتھوں کو ایسا بنا دے جو ہمیشہ بھلائی کے کام کرے۔ میرے رب، جب میں اکیلا محسوس کروں تو مجھے یہ احساس دلا کہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب میں ڈر جاؤں تو مجھے یہ یقین دے کہ تیری حفاظت میرے چاروں طرف ہے۔ جب میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے یہ یاد دلا کہ میری اصلی طاقت تو ہی ہے۔ اے مالک، مجھے ایسا دل دے جو شکر کرنا جانتا ہو۔ اگر تو مجھے تھوڑا دے تو بھی میں تیرا شکر ادا کروں، اگر تو مجھے زیادہ دے تو بھی میرا دل گھمنڈ سے بچا رہے۔ مجھے یہ سمجھ دے کہ اصلی دولت تیری یاد ہے اور اصلی کامیابی تیری رضا ہے۔ میرے رب، میرے ہر دن کو تیری یاد سے شروع کر اور تیری ہی حمد پر ختم کر۔ میری زندگی کو ایسا سفر بنا دے جس میں ہر قدم مجھے تیرے قریب لاتا جاتا ہے۔ اے اللہ، اس دن جب میری زندگی کی کتاب بند ہوگی اور میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تو میرے دل میں ڈر سے زیادہ امید ہو۔ مجھے یہ یقین ہو کہ میں نے اپنی کمزوریوں کے باوجود تجھ سے محبت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے مالک، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو ڈھک دے، میرے دل کی ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر پایا۔ اے رحمان، میری زندگی کو ایسی کہانی بنا دے جس میں تیری رحمت ہر پنے پر لکھی ہو۔ میری سانسوں کو ایسی عبادت بنا دے جو ہر لمحے میں تیرا ذکر کرتی رہے۔ اور اے میرے رب، جب میری آنکھیں آخری بار بند ہوں تو میرے دل میں تیری محبت ہو، میری زبان پر تیرا نام ہو، اور میری روح کو یہ سکون ہو کہ وہ اپنے سب سے مہربان مالک کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آمین۔ اے اللہ، جب رات اپنی خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی ہے اور دنیا کی بھاگ دوڑ دھیرے دھیرے تھم جاتی ہے، تب میرے دل کی آواز تیرے در تک پہنچ جائے۔ اس سناٹے میں جب انسان اپنے آپ سے روبرو ہوتا ہے، میرا دل تیری یاد میں جھک جائے۔ مجھے وہ احساس دے کہ چاہے دنیا مجھے سمجھے یا نہ سمجھے، تو میرے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ اے میرے رب، تو وہ ہے جس نے مجھے بنا مانگے زندگی دی
बिना कहे मेरी ज़रूरतों को समझा और बिना आवाज़ के मेरी दुआओं को सुन लिया। अगर कभी मैं अपनी परेशानियों में उलझकर यह भूल जाऊं कि तू मेरे साथ है, तो मुझे फिर से अपनी रहमत की याद दिला देना। मेरे मालिक, कभी कभी इंसान का दिल थक जाता है, उम्मीदें भारी लगने लगती हैं, रास्ते मुश्किल लगने लगते हैं और हर तरफ अंधेरा सा महसूस होता है। उस वक़्त मेरे दिल में यह यकीन जगा देना कि तेरी रहमत हर अंधेरे से बड़ी है। मुझे यह समझ दे कि जो कुछ भी होता है वह तेरी हिकमत का हिस्सा होता है। ए अल्लाह, अगर कभी मेरी दुआ देर से कबूल हो तो मेरे सब्र को बढ़ा दे। अगर कभी मेरे रास्ते में रुकावटें आएं तो मुझे यह समझ दे कि शायद तू मुझे किसी बेहतर मंजिल की तरफ ले जा रहा है। मेरे रब, मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे। जब मुझे खुशी मिले तो मैं तुझे याद करूं, और जब मुझे मुश्किल मिले तब भी मेरा दिल तुझसे दूर न हो। ए रहमान, मेरे दिल को साफ कर दे, उसमें से नफ़रत, घमंड और जलन को निकाल दे। उसकी जगह मोहब्बत, रहमत और सच्चाई भर दे। मुझे ऐसा इंसान बना दे जिसकी मौजूदगी से लोगों को सुकून मिले। मेरे मालिक, मेरी नीयतों को पाक कर दे, मेरे इरादों को सच्चा बना दे। अगर कभी मैं किसी भलाई का काम करूं तो उसमें दिखावे की जगह सिर्फ तेरी रजा की चाहत हो। ए अल्लाह, जब मैं अकेला महसूस करूं तो मुझे यह एहसास दिला कि तू मेरे साथ है। जब मेरा दिल टूट जाए तो मुझे यह यकीन दे कि तू उसे फिर से जोड़ सकता है। मेरे रब, मुझे ऐसी नज़र दे जो हर छोटी सी नेमत को भी पहचान सके। मुझे वह दिल दे जो हर सुबह यह महसूस करे कि ज़िंदगी खुद एक बड़ी रहमत है। ए मालिक, मेरे माता पिता पर अपनी रहमत बरसा, उनकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत दे। अगर उन्होंने मेरे लिए कभी कोई दुआ की है तो उसे मेरे हक़्लास में कबूल कर ले। मेरे रब, मुझे ऐसा इंसान बना दे जो लोगों के लिए आसानी का ज़रिया बने। मेरी ज़ुबान को ऐसी मिठास दे कि उससे किसी का दिल न टूटे। मेरे हाथों को ऐसा बना दे जो हमेशा भलाई के काम करे। ए रहमान, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, मेरी कमियों को ढक दे। अगर कभी मैं तेरे रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे वापस अपनी तरफ बुला लेना। मेरे मालिक, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत इतनी गहरी कर दे कि दुनिया की कोई भी चीज़ उससे बड़ी न लगे। मुझे ऐसा बना दे कि मेरी ज़िंदगी का हर कदम तेरी रज़ा की तरफ बढ़े। ए अल्लाह, जब मेरी ज़िंदगी की शाम आए तो मेरे दिल में डर नहीं बल्कि उम्मीद हो। मुझे यह सुकून मिले कि मैं उस रब के सामने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। मेरे रब, मेरी सांसों को तेरी इबादत बना दे, मेरे लम्हों को तेरी याद से भर दे। मेरी ज़िंदगी को ऐसी कहानी बना दे जिसमें तेरी रहमत हर पन्ने पर लिखी हो। और ऐ मेरे मालिक, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तो मेरी रूह को यह सुकून मिले कि वह अपने सबसे मेहरबान रब की तरफ लौट रही है। आमीन। एक और लंबी दुआ। ए अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है, तू उन आंसुओं को भी देखता है जो किसी को दिखाई नहीं देते, तू उन दुआओं को भी सुनता है जो सिर्फ दिल में कही जाती हैं। मेरे रब, अगर कभी मेरा दिल उदास हो जाए तो उसमें अपनी रहमत की रोशनी भर दे। मुझे यह एहसास दिला कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह ज़रूर आती है। ए मालिक, मुझे ऐसा सब्र दे जो मुश्किलों में भी टूटे नहीं। मुझे ऐसा यकीन दे जो हालात के बदलने से कम न हो। मेरे रब, मुझे यह समझ दे कि ज़िंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान भी है और एक रहमत भी। अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे फिर से उठने की हिम्मत दे। ए रहमान, मेरे दिल को अपनी याद से ज़िंदा रख। अगर कभी दुनिया की भागदौड़ मुझे तुझसे दूर करने लगे तो मुझे फिर से अपनी तरफ खींच ले। मेरे मालिक, मेरे हर कदम को सही रास्ते पर रख। मुझे ऐसे फैसले करने की समझ दे जो तेरी रजा के करीब हों। ए अल्लाह, मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें सुकून हो, बरकत हो और तेरी याद हो। मेरी मेहनत को कबूल कर और उसे खैर का ज़रिया बना दे। मेरे रब, मेरे दिल को इतना बड़ा बना दे कि उसमें दूसरों के लिए माफ़ी और रहमत हो। मुझे ऐसा इंसान बना दे जो नफ़रत के बजाय मोहब्बत फैलाए। ए मालिक, जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो मुझे संभाल ले। जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे सही दिशा दिखा दे। मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी तौबा को कबूल कर ले
मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि उसका हर दिन तेरी रजा की तरफ बढ़ता जाए। और ऐ अल्लाह, जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मेरी ज़ुबान पर तेरा नाम हो, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत हो और मेरी रूह को यह सुकून हो कि वह अपने सबसे रहमदिल मालिक के पास लौट रही है। आमीन। ऐ अल्लाह, जब रात की तन्हाई दुनिया पर उतर आती है और हर आवाज़ धीरे धीरे खामोश हो जाती है, तब मेरे दिल की हल्की सी पुकार भी तेरे दर तक पहुंच जाए। उस सन्नाटे में जब इंसान अपने भीतर के सच से मिल रहा होता है, मेरा दिल तेरे सामने झुक जाए। मुझे यह एहसास दे कि चाहे दुनिया मुझे भूल जाए, मगर तू कभी मुझे नहीं भूलता। ऐ मेरे रब, तू जानता है कि इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है। वह जल्दी टूट जाता है, जल्दी घबरा जाता है और कभी कभी अपनी ही परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि तेरी रहमत को देख ही नहीं पाता। ऐसे हर लम्हे में मेरे दिल को यह याद दिला देना कि तेरी मेहरबानी हर मुश्किल से बड़ी है। मेरे मालिक, जब रास्ते बंद होते दिखाई दें और उम्मीदें दूर लगने लगें, तब मुझे यह समझ दे कि शायद तू मुझे किसी नए रास्ते की तरफ मोड़ रहा है। अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो मेरे दिल में यह यकीन भर दे कि तू उसके बदले में कोई बेहतर दरवाज़ा खोलने वाला है। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा सब्र दे जो हालात से हार न माने, ऐसा यकीन दे जो लोगों की बातों से कमज़ोर न पड़े, और ऐसी उम्मीद दे जो अंधेरे में भी रोशनी तलाश कर ले। मेरे रब, कभी कभी दिल बहुत थक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्यों कुछ दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं देर तक इंतज़ार करवाती हैं। उस वक़्त मुझे यह समझ दे कि तेरी हर देर में भी कोई न कोई हिकमत छुपी होती है। ऐ रहमान, मेरे दिल को नफ़रत से बचा। अगर किसी ने मुझे दुख दिया हो तो मुझे उसे माफ़ करने की ताकत दे। मेरे दिल को इतना साफ बना दे कि उसमें सिर्फ भलाई और मोहब्बत ही जगह पाए। मेरे मालिक, मेरी नीयतों को सच्चा कर दे। अगर मैं कोई अच्छा काम करूं तो उसमें दिखावे की जगह सिर्फ तेरी खुशी की चाहत हो। मुझे ऐसा बना दे कि मैं लोगों के सामने नहीं बल्कि तेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करूं। ऐ अल्लाह, मेरे माता पिता पर अपनी ख़ास रहमत बरसा। उनकी ज़िंदगी में सुकून भर दे, उनकी हर तकलीफ़ को आसानी में बदल दे। अगर उन्होंने मेरे लिए कभी आंसुओं के साथ दुआ की है तो उसे मेरे हक़रे तव में कबूल कर ले। मेरे रब, मुझे ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे। अगर मुझे कम मिले तब भी मैं शुक्र करूं, अगर मुझे ज़्यादा मिले तब भी मेरा दिल घमंड से बचा रहे। ऐ मालिक, मुझे यह समझ दे कि असली दौलत माल दौलत नहीं बल्कि तेरी याद है। असली सुकून दुनिया की चीज़ों में नहीं बल्कि तेरे करीब आने में है। मेरे रब, मेरी ज़िंदगी को ऐसी राह पर चला दे जिसमें हर कदम मुझे तेरे करीब लाए। मेरी सांसों को ऐसा बना दे कि वे हर पल तेरे जिक्र से महकती रहें। ऐ अल्लाह, अगर कभी मैं गुनाहों में उलझ जाऊं तो मुझे अपनी रहमत से दूर मत करना। मेरे दिल में तौबा की सच्ची चाहत पैदा कर देना। मुझे फिर से अपनी तरफ लौट आने की हिम्मत दे देना। मेरे मालिक, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार और उन सभी लोगों पर रहमत कर जिन्होंने कभी मेरे लिए भलाई चाही। उनके दिलों को सुकून दे, उनकी मुश्किलों को आसान कर दे। ऐ रहमान, मुझे ऐसा इंसान बना दे जिसकी मौजूदगी से दूसरों को राहत मिले। मेरी ज़ुबान को ऐसी मिठास दे जो टूटे दिलों को जोड़ सके। मेरे हाथों को ऐसा बना दे जो हमेशा भलाई के काम करे। मेरे रब, जब मैं अकेला महसूस करूं तो मुझे यह एहसास दिला कि तू मेरे साथ है। जब मैं डर जाऊं तो मुझे यह याद दिला कि तेरी हिफाजत मेरे चारों तरफ है। ऐ अल्लाह, जब मेरी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने लगे और मेरी सांसें धीरे धीरे कम होने लगे तो मेरे दिल में डर की जगह उम्मीद हो। मुझे यह सुकून मिले कि मैं उस रब के पास लौट रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। मेरे मालिक, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी गलतियों को ढक दे। मेरी ज़िंदगी के उन लम्हों को भी कबूल कर ले जिनमें मैंने पूरी कोशिश की मगर फिर भी कम पड़ गया। और ऐ मेरे रब, मेरी ज़िंदगी को ऐसी कहानी बना दे जिसमें तेरी रहमत हर पन्ने पर लिखी हो, और जब मेरी रूह तेरी तरफ लौटे तो उसे यह सुकून हो कि उसका मालिक उससे नाराज़ नहीं बल्कि खुश है। आमीन। एक और गहरी दुआ। ऐ अल्लाह, तू दिलों के राज जानने वाला है। तू उन खामोशियों को भी सुन लेता है जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती।
تو ان آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ میرے رب، اگر کبھی میرا دل اداس ہو جائے تو اس میں اپنی رحمت کی روشنی بھر دے۔ مجھے یہ احساس دلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح جیسے ضرور آتی ہے۔ اے مالک، مجھے ایسا صبر دے جو مشکلوں میں بھی مسکرانا سکھا دے، ایسا یقین دے جو طوفانوں میں بھی امید کو زندہ رکھے۔ میرے رب، مجھے یہ سمجھ دے کہ زندگی کی ہر گھٹنا تیری یوجنا کا حصہ ہے۔ اگر کوئی چیز مجھ سے دور ہو جائے تو میرا دل یہ مان لے کہ شاید وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی۔ اے رحمان، میرے دل کو تیری یاد سے زندہ رکھ۔ اگر کبھی دنیا کی چمک مجھے تجھ سے دور کرنے لگے تو مجھے پھر سے اپنی طرف کھینچ لینا۔ میرے مالک، میرے فیصلوں میں برکت دے، مجھے ایسے راستے پر چلا جو مجھے بھلائی کی طرف لے جائے۔ اے اللہ، میری محنت کو قبول کر لے، میرے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو بھی اپنی رحمت سے بڑا بنا دے۔ میرے رب، میرے دل کو اتنا بڑا بنا دے کہ اس میں معافی اور رحمت کی جگہ ہو۔ مجھے ایسا انسان بنا دے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے۔ اے مالک، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے سنبھال لے، جب میں راستہ بھول جاؤں تو مجھے صحیح دشا دکھا دے۔ میرے رب، میری زندگی کو ایسی روشنی دے جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے۔ اور اے اللہ، جب میرا آخری وقت آئے تو میری زبان پر تیرا نام ہو، میرے دل میں تیری محبت ہو، اور میری روح کو یہ سکون ہو کہ وہ اپنے سب سے رحم دل مالک کے پاس لوٹ رہی ہے۔ آمین۔ اے اللہ، دل کے سکون اور رحمت کی لمبی دعا۔ اے میرے رب، جب یہ دنیا اپنے شور میں الجھی ہوتی ہے اور انسان اپنی چنتاؤں میں کھو جاتا ہے، تب میرا دل تیری یاد کی طرف لوٹ آئے۔ مجھے وہ احساس دے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے، ہر حالات گزر سکتے ہیں، لیکن تو ہمیشہ وہی رہتا ہے، رحم کرنے والا، سننے والا، سمجھنے والا۔ میرے مالک، کبھی کبھی انسان اپنے حالات سے اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس سے بات کرے، کس سے اپنے دل کی بات کہے۔ اس وقت میرا دل تیرے سامنے کھل جائے، میں اپنے سارے ڈر، ساری امیدیں اور ساری ادھوری باتیں تیرے سامنے رکھ دوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنی کمزوریاں ہیں۔ کبھی میں جلدی گھبرا جاتا ہوں، کبھی جلدی دکھی ہو جاتا ہوں، اور کبھی اپنی ہی سوچ میں الجھ جاتا ہوں، مگر تو میرے دل کو سمجھتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میری ہر کوشش کے پیچھے تیری رضا پانے کی چاہت ہوتی ہے۔ میرے رب، اگر کبھی میری دعا دیر سے قبول ہو تو میرے صبر کو مضبوط کر دے۔ مجھے یہ یقین دے کہ تیری ہر دیر میں کوئی چھپی ہوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اے مالک، میرے دل کو ایسا بنا دے کہ وہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے۔ جب مجھے خوشی ملے تو میں تجھے یاد کروں، اور جب مجھے مشکل ملے تب بھی میرا بھروسہ تجھ پر ہی رہے۔ میرے رب، مجھے یہ سمجھ دے کہ زندگی کی ہر گھٹنا کسی نہ کسی مقصد سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز مجھ سے دور ہو جائے تو مجھے یہ یقین دے کہ شاید وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی۔ اے رحمان، میرے دل سے نفرت اور گھمنڈ کو نکال دے، اس کی جگہ محبت، رحمت اور سچائی بھر دے۔ مجھے ایسا انسان بنا دے جس کی موجودگی سے لوگوں کو سکون ملے۔ میرے مالک، میرے ماتا پتا پر اپنی رحمت برسا، ان کی زندگی کو آسان کر دے، ان کی ہر پریشانی کو راحت میں بدل دے۔ اگر انہوں نے کبھی میرے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی ہے تو اسے میرے اخلاص میں قبول کر لے۔ اے اللہ، مجھے ایسا دل دے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے۔ مجھے یہ طاقت دے کہ میں نفرت کے بجائے محبت پھیلاؤں۔ میرے رب، جب میں اکیلا محسوس کروں تو مجھے یہ احساس دلا کہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب میں ڈر جاؤں تو مجھے یہ یاد دلا کہ تیری حفاظت میرے چاروں طرف ہے۔ اے مالک، میری زندگی کو ایسی راہ پر چلا دے جس میں ہر قدم مجھے تیرے قریب لائے، میری سانسوں کو تیرے ذکر سے بھر دے۔ میرے رب، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو ڈھک دے۔ اگر کبھی میں تیرے راستے سے بھٹک جاؤں تو مجھے واپس اپنی طرف بلا لینا۔ اللہ، جب میری زندگی کا آخری وقت آئے تو میرے دل میں ڈر نہیں بلکہ امید ہو۔ مجھے یہ سکون ملے کہ میں اس رب کے سامنے جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور اے میرے مالک، میری زندگی کو ایسی کہانی بنا دے جس میں تیری رحمت ہر پنے پر لکھی ہو،
اور جب میری روح تیری طرف لوٹے تو اسے یہ سکون ہو کہ اس کا مالک اس سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہے۔ آمین۔ ایک اور لمبی دعا۔ صبر اور توکل کی دعا۔ اے اللہ، تو وہ ہے جس نے مجھے زندگی دی، مجھے راستے دیے اور ہر موڑ پر میری رہنمائی کی۔ اگر کبھی میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے راستہ بھول جاؤں تو مجھے پھر سے صحیح دشا دکھا دینا۔ میرے رب، مجھے ایسا صبر دے جو مشکلوں میں بھی ٹوٹے نہیں، ایسا یقین دے جو حالات بدلنے سے کم نہ ہو۔ اے مالک، کبھی کبھی انسان اپنے حالات سے ڈر جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس وقت میرے دل میں یہ یقین بھر دے کہ اگر میں تیرے بھروسے پر چلوں تو کوئی بھی محنت بیکار نہیں جاتی۔ میرے رب، میری محنت میں برکت دے، میرے فیصلوں میں بھلائی دے، مجھے ایسے راستے پر چلا جو مجھے تیری رجا کی طرف لے جائے۔ اے رحمان، میرے دل کو اپنی یاد سے زندہ رکھ۔ اگر کبھی دنیا کی چمک مجھے تجھ سے دور کرنے لگے تو مجھے پھر سے اپنی طرف کھینچ لینا۔ میرے مالک، میرے دوستوں اور پریوار پر اپنی رحمت برسا، ان کی زندگی میں سکون بھر دے، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ، مجھے ایسا انسان بنا دے جو دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ میری زبان کو ایسی مٹھاس دے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکے۔ میرے رب، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے سنبھال لے، جب میں راستہ بھول جاؤں تو مجھے صحیح دشا دکھا دے۔ اے مالک، میرے دل کو اتنا بڑا بنا دے کہ اس میں معافی اور رحمت کی جگہ ہو۔ میرے رب، میری زندگی کو ایسی روشنی دے جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے۔ اور اے اللہ، جب میرا آخری وقت آئے تو میری زبان پر تیرا نام ہو، میرے دل میں تیری محبت ہو اور میری روح کو یہ سکون ہو کہ وہ اپنے سب سے رحم دل مالک کے پاس لوٹ رہی ہے۔ آمین۔ اے اللہ، جب رات گہری ہو جائے اور دنیا کی ہر آواز تھم جائے تب میرے دل میں تیری یاد کی ایک ہلکی سی روشنی جلا دینا، ایسی روشنی جو اندھیرے کو مٹانے کے لیے بہت تیز نہ ہو مگر اتنی سچی ہو کہ میرا دل راستہ پہچان لے۔ اے مالک، جب میرے دل میں بے چینی کی لہریں اٹھیں اور میں اپنے ہی خیالوں کے سمندر میں بھٹکنے لگوں تب میری روح کو تیرے بھروسے کا کنارہ دے دینا۔ اے رحمان، تو جانتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی کمزوریوں سے ہار جاتا ہے، اس کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں مگر حالات بھاری پڑ جاتے ہیں، اس کے سپنے سچے ہوتے ہیں مگر راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اے میرے رب، جب میری ہمت ٹوٹنے لگے تو مجھے یہ احساس دلا دینا کہ میری طاقت میرے اندر نہیں، تیرے بھروسے میں ہے۔ اے اللہ، میرے دل کو ایسا صبر دے جو شکایت میں نہیں بدلتا بلکہ دعا میں بدل جاتا ہے، ایسا صبر جو درد کو دباتا نہیں بلکہ اسے تیرے حوالے کر دیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ دے کہ ہر دیر کے پیچھے تیری حکمت ہے اور ہر رکاوٹ کے پیچھے کوئی بھلائی چھپی ہے جسے میری نظر ابھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اے مالک، کبھی کبھی انسان اپنے ہی ڈر سے ہار جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، کہ اس کی آواز کہیں نہیں پہنچ رہی، مگر اے رب، تو وہ ہے جو بنا بولے ہوئے بھی دل کی ہر دھڑکن سن لیتا ہے۔ تو وہ ہے جو آنکھوں سے گرنے سے پہلے آنسو کا وزن جان لیتا ہے۔ میرے رب، میرے دل کو یہ یقین دے کہ میری ہر دعا کہیں نہ کہیں تیرے دربار میں لکھی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب آج نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ کل بھی نہ ملے، مگر تیرے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیرا نہیں۔ اے اللہ، میری زندگی کو ایسی کہانی بنا دینا جس میں تکلیفیں بھی ہوں مگر ان میں تیری رحمت کی خوشبو چھپی ہو۔ اگر مجھے گرنا پڑے تو گرنے میں بھی کوئی سیکھ دے دینا، اگر مجھے رکنا پڑے تو اس رکاوٹ میں بھی کوئی راستہ دکھا دینا۔ اے مالک، مجھے ایسا دل دے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تیری نعمتیں دیکھ سکے۔ جب سورج اگے تو میں شکر کروں، جب بارش ہو تو میں شکر کروں، اور جب کوئی مشکل آئے تو بھی میں یہ سمجھ سکوں کہ شاید تو مجھے اپنے اور قریب لا رہا ہے۔ میرے رب، میری زبان کو ایسی دعا دے جو صرف مانگتی ہی نہیں بلکہ تیری تعریف بھی کرتی رہے۔ میرے قدموں کو ایسا راستہ دے جو دنیا میں بھٹکائے نہیں بلکہ تیری طرف لے جائے۔ میرے دل کو ایسا سکون دے جو حالات بدلنے سے نہیں تیرے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ اے اللہ، اگر کبھی میری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو انہیں کمزوری کی نشانی مت بنانا، انہیں میری روح کی صفائی بنا دینا، ایسا کر کہ ہر آنسو کے ساتھ میرا دل
تھوڑا اور ہلکا ہو جائے اور تھوڑا اور تیرے قریب آ جائے۔ اور اے میرے مالک، جب زندگی کی شام آئے اور میری سانسیں دھیمی ہونے لگیں، تب میرے دل میں کوئی ڈر نہ ہو، میرے اندر صرف یہ سکون ہو کہ میں اسی رب کی طرف لوٹ رہا ہوں جس نے مجھے ہمیشہ سنبھالا، ہمیشہ سنا اور ہمیشہ مجھ پر رحمت کی۔ اے اللہ، میری ہر ادھوری دعا کو اپنی رحمت سے پورا کر دے، میری ہر کمزوری کو اپنی طاقت سے ڈھک دے اور میری ہر بھٹکن کو اپنی ہدایت سے راستہ دے۔ آمین۔
اے اللہ، جب میری زندگی کی کتاب کا ہر صفحہ تیرے سامنے کھل جائے اور میری ہر بات، ہر خاموشی، ہر ارادہ تیرے علم میں صاف ہو تصدیق ہو جائے، تو اس وقت میرے گناہوں کا بوجھ میری امید سے بڑا نہ ہونے دینا۔ اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ میری کمزوریاں بہت ہیں، میری غلطیاں بھی کم نہیں، لیکن تیری رحمت ان سب سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے جب میرا دل اپنے حساب سے ڈرنے لگے تو اسے تیری معافی کا سہارا دے دینا۔ اے مالک، کبھی ایسا نہ ہو کہ میں تیری رحمت سے مایوس ہو جاؤں، کیونکہ مایوسی دل کو اندھیرا بنا دیتی ہے اور امید اسے روشن کر دیتی ہے۔ میرے رب، میری ہر ٹھوکر کو ہدایت کا راستہ بنا دے، میری ہر غلطی کو توبہ کا سبق بنا دے اور میرے ہر آنسو کو دعا کی زبان بنا دے۔ اے اللہ، جب میں دنیا کی الجھنوں میں کھو جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا کہ میری اصلی منزل تیری طرف بہتر ہے۔ میرے دل میں ایسا یقین پیدا کر دے کہ مشکلیں مجھے توڑے نہیں بلکہ تجھ سے اور قریب کر دے۔ اے رحمان، میری روح کو ایسا سکون دے جو حالات سے نہیں بلکہ تیری یاد سے پیدا ہو۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو مجھے یہ احساس رہے کہ تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب راستے بند نظر آئیں تو مجھے یہ یقین دے کہ تیرے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اے مالک، میری زندگی کو ایسی سادگی دے جس میں دکھاوا نہ ہو لیکن تیری رضا کی خوشبو ہو۔ میرے دل کو ایسا بنا دے جو نفرت سے جلدی خالی ہو جائے اور محبت سے جلدی بھر جائے۔ اے اللہ، میرے لفظ کم ہوں لیکن میری نیت سچی ہو، میرے کام چھوٹے ہوں لیکن تیری نظر میں قیمتی ہو جائیں۔ میری راتوں کو دعا سے بھر دے، میرے دنوں کو شکر سے بھر دے اور میری پوری زندگی کو تیری یاد سے بھر دے۔ اے رحم کرنے والے، جب میں تھک جاؤں تو مجھے صبر دے، جب میں ڈر جاؤں تو مجھے یقین دے اور جب میں گر جاؤں تو مجھے اٹھنے کی ہمت دے۔ میرے رب، میرے دل میں ایسا نور پیدا کر جو حالات کے اندھیروں سے بجھ نہ سکے۔ میری روح کو ایسا سکون دے جو دنیا کی ہر بے چینی سے بڑا ہو، اور جب میری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو میری زبان پر تیرا نام ہو، میرے دل میں تیرا یقین ہو اور میری روح تیری رحمت کی امید کے ساتھ تیری طرف لوٹے۔ آمین۔ اے اللہ، میرے رب، تو دلوں کے راجت جاننے والا ہے۔ تو وہ ہے جو بنا بولے بھی ہماری آہیں سن لیتا ہے۔ تو وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو اندھیری راتوں کے بعد نئی صبح دیتا ہے۔ اے میرے مالک، جب میری ہمت کم ہو جائے تو مجھے صبر دے، جب میرا دل گھبرا جائے تو مجھے توکل دے، جب میری آنکھیں نم ہو جائیں تو مجھے سکون دے۔ اے اللہ، کبھی کبھی زندگی کی راہیں اتنی مشکل ہو جاتی ہیں کہ انسان اپنے ہی قدموں کی آواز سے ڈرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی حالات اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ سانس لینا بھی بوجھ لگتا ہے۔ اے میرے رب، ایسے ہر لمحے میں مجھے یاد دلا دینا کہ تو میرے ساتھ ہے، کہ تیری رحمت ہر پریشانی سے بڑی ہے، کہ تیری مدد ہر مشکل سے طاقتور ہے۔ اے اللہ، میرے دل میں ایسا یقین بھر دے جو طوفانوں سے بھی نہ ہلے، میرے دل میں ایسا صبر دے جو ہر تکلیف کو عبادت بنا دے۔ اے مالک، جب لوگ مجھے سمجھ نہ سکیں تو مجھے سمجھ لینا، جب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو میرا ساتھ دینا، کیونکہ تو ہی وہ ہے جو کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، میرے دل کی ہر الجھن کو آسان کر دے، میرے راستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے، میری ہر چنتا کو سکون میں بدل دے۔ اے رب العالمین، مجھے ایسی نظر دے جو ہر حالت میں تیری نعمتیں دیکھ سکے، مجھے ایسا دل دے جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے، مجھے ایسی زبان دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرے۔ اے اللہ، اگر میری تقدیر میں انتظار لکھا ہے تو مجھے صبر دے، اگر میری تقدیر میں پریکشا لکھی ہے تو مجھے ہمت دے، اگر میری تقدیر میں دیر لکھی ہے تو مجھے یقین دے کہ تیری ہر دیر میں بھی کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اے میرے مالک، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو مشکلوں میں بھی تجھے یاد رکھتے ہیں، جو دکھ میں بھی تیرا شکر کرتے ہیں، جو تنہائی میں بھی تجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے دل کو نفرت سے صاف کر دے، میرے دل کو گھمنڈ سے بچا لے، میرے دل کو غم سے ہلکا کر دے۔ میرے رب، اگر میں کبھی غلط راستے پر چل پڑوں تو مجھے پیار سے واپس بلا لینا، اگر میں گناہوں میں گر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، اگر میں تجھ سے دور ہو جاؤں تو مجھے پھر سے اپنے قریب کر لینا۔ اے اللہ،
میری زندگی کو تیری رضا کا راستہ بنا دے، میرے ہر کام کو عبادت بنا دے، میری ہر سانس کو تیری یاد بنا دے۔ اے رب، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ دنیا کی نفرت مجھے توڑ نہ سکے، مجھے اتنا نرم بنا دے کہ میں دوسروں کے درد کو محسوس کر سکوں، مجھے اتنا سچا بنا دے کہ میرا دل اور میری نیت ہمیشہ صاف رہے۔ اے اللہ، جب رات گہری ہو اور دل بھاری ہو تو میری آنکھوں میں امید کی روشنی جگا دینا، جب راستے بند لگیں تو میرے لیے نئی راہیں کھول دینا، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دینا، کیونکہ تیری رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اے میرے مالک، مجھے ایسا دل دے جو ہر حال میں تجھ پر بھروسہ کرے، مجھے ایسا ایمان دے جو ہر ڈر کو ختم کر دے، مجھے ایسا صبر دے جو ہر درد کو ہلکا کر دے۔ اے اللہ، میری غلطیوں کو معاف کر دے، میری کمیوں کو ڈھک دے، میرے گناہوں کو مٹا دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو خوش ہو۔ اے رب، میرے ماتا پتا پر اپنی رحمت برسا، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں طاقت دے، میرے پریوار کو محبت دے، میرے دوستوں کو سچائی دے اور میرے دل کو سکون دے۔ اے اللہ، مجھے ایسا انسان بنا جس کی موجودگی سے لوگوں کو سکون ملے، میری باتوں میں مٹھاس دے، میرے ویوہار میں نرمی دے، میرے دل میں رحمت دے۔ اے میرے رب، جب میں ٹوٹ جاؤں تو مجھے سنبھال لینا، جب میں روؤں تو میری آہوں کو سن لینا، جب میں تھک جاؤں تو مجھے اپنے قریب بلا لینا، کیونکہ تیرے قریب آ کر ہی دل کو سچا سکون ملتا ہے۔ اے اللہ، میری زندگی کا ہر دن تیری رحمت کا ثبوت بنا دے، میری ہر صبح نئی امید لے کر آئے، میری ہر رات تیرے ذکر میں گزرے اور میری پوری زندگی تیری محبت میں گزر جائے۔ آمین۔ یہاں ایک لمبی دعا اور صبر بھری نصیحت پیش ہے۔ اے اللہ، تو میرے دل کے ہر راز کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میری آنکھوں میں کون سی دعا چھپی ہے، میرے سینے میں کون سا درد پل رہا ہے اور میری روح کن خواہشوں کو لیے تیری طرف جھکی ہوئی ہے۔ اے میرے رب، جب راستے مشکل ہو جائیں، جب امیدیں کمزور پڑ جائیں، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں اور جب دنیا کی آوازیں دل کو پریشان کرنے لگیں، تب تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ میرے رب، مجھے ایسا صبر دے جو شکایت سے پاک ہو، ایسا صبر جو دل کو مضبوط کر دے، ایسا صبر جو مجھے تیری مرضی پر راضی رہنے کی طاقت دے۔ جب حالات میرے خلاف ہوں تب بھی میرے ہونٹوں پر الحمدللہ رہے اور میرے دل میں یہ یقین رہے کہ تو جو کرتا ہے اس میں میری بھلائی ہوتی ہے۔ اے اللہ، میری دعاؤں کو خالی نہ لوٹانا، اگر میں وہ چیز مانگ رہا ہوں جو میرے لیے اچھی نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا کر دینا، اور اگر میری مانگی ہوئی چیز میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر کے میری زندگی میں شامل کر دینا۔ میرے رب، میرے دل کو گھمنڈ سے بچا، میری زبان کو جھوٹ سے بچا، میری نظر کو گناہ سے بچا اور میرے قدموں کو ایسے راستوں سے بچا جو تجھ سے دور کر دے۔ مجھے ایسا دل دے جو ہمیشہ تیرا شکر ادا کرے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اے اللہ، میرے گھر میں برکت اتار دے، میرے والدین پر اپنی رحمت برسا، جو لوگ میرے لیے بھلائی چاہتے ہیں انہیں خوشیاں دے، اور جو لوگ میرے خلاف بھی لوگ ہیں ان کے دلوں کو بھی ہدایت دے۔ میرے رب، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا کہ تو میرے ساتھ ہے، جب میں اکیلا محسوس کروں تو مجھے احساس دلا دینا کہ تیری رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ جب میری امیدیں ٹوٹنے لگیں تو میرے دل میں نیا یقین پیدا کر دینا۔ اے اللہ، میری زندگی کو ایسی بنا دے کہ لوگ مجھے دیکھ کر تیری یاد کریں، میرے کردار کو ایسا بنا دے کہ اس میں سچائی، رحمت اور محبت جھلکتی رہے۔ مجھے ایسی زبان دے جو ہمیشہ خیر کی بات کرے، اور ایسا دل دے جو کسی کے لیے نفرت نہ رکھے۔ میرے رب، جب میری آخری سانس آئے تو میرا دل تیری یاد میں ہو، میری زبان پر تیرا نام ہو اور میری روح تیری رحمت کی امید لیے تجھ سے ملنے آئے۔ آمین۔ یہاں ایک اور لمبی دعا اور دل کو سکون دینے والی بات لکھ رہا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے دل کی ہر آواز سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نکلے یا خاموشی میں چھپی رہے۔ تو جانتا ہے کہ میری روح کن خواہشوں کے ساتھ تیرے سامنے جھکتی ہے۔ میرے رب، مجھے ایسا دل دے جو ہر حال میں تجھ پر بھروسہ کرے، جب زندگی آسان ہو تب بھی تیرا شکر کروں، اور جب مشکل ہو تب بھی تیری رحمت پر یقین رکھوں۔ اے میرے مالک، مجھے ایسا صبر دے جو کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنے، ایسا صبر دے جو مجھے غصے اور شکایت سے دور رکھے،
جب حالات میری سمجھ سے باہر ہو جائیں تب بھی میرا دل یہ مان لے کہ تیری یوجنا میری سمجھ سے کہیں بہتر ہے۔ میرے رب، میری دعاؤں کو اپنے دربار میں جگہ دے۔ اگر میری مانگی ہوئی چیز میرے لیے صحیح ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر چیز دے دے۔ میری روح کو تیری مرضی سے راجری رہنے کی عادت دے دے۔ اے اللہ، میرے دل کو صاف کر دے، اس میں سے نفرت، گھمنڈ اور بری نیت کو نکال دے۔ مجھے ایسا انسان بنا دے جو دوسروں کے لیے آسانی کا کارن بنے، پریشانی کا نہیں۔ میرے رب، جب میری آنکھوں میں آنسو آئیں تو انہیں بیکار نہ جانے دینا، انہیں میری دعا کا حصہ بنا دینا۔ میرے درد کو میری تباہی نہیں بلکہ تیرے قریب آنے کا ذریعہ بنا دینا۔ اے رحمان، میری زندگی میں برکت دے، میرے گھر میں سکون دے، میرے پریوار کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ جن لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ہے انہیں خوشیاں دے، اور جن کے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے ان کے دلوں کو بھی نرم کر دے۔ میرے رب، مجھے ایسا دل دے جو ہر دن بہتر بننے کی کوشش کرے۔ مجھے ایسا کردار دے جو سچائی اور ایمانداری سے بھرا ہو۔ میری زبان کو ایسی بنا دے جو ہمیشہ بھلائی کی بات کرے اور کسی کا دل نہ دکھائے۔ اے اللہ، جب میں اکیلا محسوس کروں تو مجھے یاد دلا دینا کہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب میں ڈر جاؤں تو مجھے اپنی رحمت کا سہارا دے دینا۔ جب میری امید کم ہو جائے تو میرے دل میں نیا یقین پیدا کر دینا۔ میرے مالک، میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ اس میں تیری یاد ہر پل شامل رہے۔ میرے قدم ایسے راستوں پر چلا جہاں تیری رجا ہو۔ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ دے جو مجھے تیرے قریب لائیں، اور جب میری زندگی کا آخری پل آئے تو مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرنا۔ میری قبر کو روشنی سے بھر دینا اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا۔ آمین۔ یہاں ایک اور لمبی دعا اور صبر بھری نصیحت لکھ رہا ہوں۔ اسے پڑھنے سے دل کو سکون اور امید ملتی ہے۔ اے اللہ، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کون سی دعا چھپی ہے اور میری روح کن امیدوں کے ساتھ تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ میرے رب، جب میں تجھے پکاروں تو میری آواز کو اپنی رحمت سے سن لینا۔ میری کمزوریوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینا اور میری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ میرے مالک، مجھے ایسا دل دے جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے۔ جب زندگی آسان ہو تب بھی میں تیرا شکر کروں، اور جب مشکل آئے تب بھی تیرے فیصلے پر راضی رہوں۔ مجھے ایسا یقین دے کہ چاہے حالات کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، تو میرے لیے بہتر راستہ تیار کر رہا ہے۔ اے رحمان، میری زندگی کو تیری یاد سے بھر دے۔ میرے دن کی شروعات تیرے نام سے ہو اور میری رات کا سکون بھی تیری عبادت میں ہو۔ جب دنیا کی آوازیں مجھے پریشان کریں تو تیری یاد میرے دل کو سکون دے۔ میرے رب، مجھے ایسا صبر دے جو صرف انتظار نہیں بلکہ بھروسہ بھی ہو۔ ایسا صبر جو دل کو ٹوٹنے نہ دے۔ جب میری دعا دیر سے پوری ہو تب بھی میرے دل میں یہ یقین بنا رہے کہ تیری رحمت کبھی دیر سے نہیں آتی بلکہ صحیح سمے پر آتی ہے۔ اے اللہ، میرے دل کو نفرت سے بچا۔ مجھے ایسا انسان بنا جو دوسروں کے لیے رحمت بنے۔ میری زبان کو ایسی بنا دے کہ وہ کسی کو چوٹ نہ پہنچائے بلکہ لوگوں کے دلوں میں امید جگائے۔ میرے مالک، میرے گھر میں سکون اتار دے، میرے پریوار پر اپنی رحمت برسا، میرے ماتا پتا کو خوشیاں اور لمبی عمر دے۔ جو لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کر لے اور انہیں بھی خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، جب میں تھک جاؤں تو مجھے اپنی رحمت کا سہارا دے دینا۔ جب میری آنکھوں میں آنسو ہوں تو انہیں میری کمزوری نہیں بلکہ میری دعا بنا دینا۔ جب میری امید کم ہو جائے تو میرے دل میں نیا یقین پیدا کر دینا۔ میرے رب، میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ اس میں بھلائی، سچائی اور محبت ہو۔ مجھے ایسا کردار دے کہ لوگ مجھے دیکھ کر اچھائی سیکھیں۔ میری ہر کوشش کو اپنی رحمت سے کامیابی تک پہنچا دینا۔ اے رحمان، مجھے ان راستوں سے دور رکھ جو مجھے تجھ سے دور کر دیں۔ میرے قدموں کو ایسے راستوں پر چلا جہاں تیری رضا ہو۔ مجھے ایسے دوستوں اور لوگوں کا ساتھ دے جو مجھے بہتر انسان بننے میں مدد کریں۔ میرے مالک، جب میں اکیلا محسوس کروں تو مجھے احساس دلا دینا کہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ جب میں ڈر جاؤں تو مجھے تیری رحمت کا بھروسہ دے دینا۔ جب میری زندگی میں اندھیرا آئے تو میرے دل میں امید کی روشنی جگا دینا۔ اور اے اللہ، جب میری زندگی کا آخری وقت آئے تو مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ودا کرنا۔
मेरी कब्र को सुकून और रोशनी से भर देना, मुझे अपनी रहमत के साए में जगह देना और मुझे उन लोगों में शामिल करना जिनसे तू राजी हो। आमीन। ए अल्लाह, मेरे दिल को इतना सुकून दे कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेरा भरोसा तुझ पर कभी कम न हो। मेरी आँखों को वह नूर दे कि हर मुश्किल में भी तेरी रहमत दिखाई दे। मेरी ज़ुबान को वह मिठास दे कि उससे हमेशा शुक्र और दुआ ही निकले। ऐ मेरे रब, जब रास्ते अंधेरे लगे तो मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी जगा देना। जब थक जाऊं तो मुझे सब्र की ताकत दे देना। जब दुनिया समझ न पाए तब मुझे यह यकीन दे देना कि तू सब जानता है। ऐ अल्लाह, मेरी गलतियों को अपनी रहमत से ढक लेना, मेरी कमज़ोरियों को अपनी ताकत से संभाल लेना और मेरी अधूरी दुआओं को अपनी मर्जी से पूरा कर देना। या रब, मुझे ऐसा दिल दे जो कभी नफ़रत से भरा ना हो, ऐसी नज़र दे जो हर किसी में अच्छाई देख सके और ऐसा सब्र दे जो हर परीक्षा में मुझे मजबूत बनाए। ऐ मालिक, मेरे कदमों को हमेशा सही रास्ते पर रखना। जब मैं भटक जाऊं तो मुझे वापस अपनी हिदायत की ओर लौटा देना। जब मैं टूट जाऊं तो मुझे अपने करम से फिर खड़ा कर देना। ऐ रहमान, मेरी ज़िंदगी को अपनी बरकतों से भर दे, मेरे घर को मोहब्बत और सुकून का ठिकाना बना दे और मेरी आखिरत को अपनी जन्नत की खुशबू से रोशन कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे दिल में ऐसा यकीन पैदा कर दे कि अगर सारी दुनिया भी मुझसे दूर हो जाए तब भी मुझे लगे कि तू मेरे साथ है। नीचे एक लंबी दुआ नसीहत भरा लेख दिया है जिसमें सब्र, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसे की बातें हैं। दुआ, सब्र और उम्मीद की रोशनी जब इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब दिल भारी हो जाता है और रास्ते बंद लगते हैं, तब सबसे बड़ी ताकत दुआ होती है। दुआ सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है बल्कि यह दिल की पुकार है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो वह पुकार कभी भी बेकार नहीं जाती। अल्लाह हर दिल की आवाज़ सुनता है, हर आंसू को जानता है और हर दर्द को समझता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन असल में वही समय होता है जब दुआ सबसे ज़्यादा असर करती है। जब इंसान पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा कर लेता है और कहता है कि या अल्लाह, अब सब कुछ तेरे हवाले है, तब रब अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। दुआ करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ अल्लाह की रहमत होती है, उसकी मदद होती है और उसकी हिफाजत होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन असल में अल्लाह हमारे लिए उससे भी बेहतर चीज़ तैयार कर रहा होता है। सब्र भी दुआ की तरह बहुत बड़ी नेमत है। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है बल्कि उम्मीद के साथ इंतज़ार करना है। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसके सब्र को देखता है और उसे उसका इनाम देता है। कई बार ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ उसी सब्र के बाद मिलती हैं। एक मोमिन का दिल हमेशा उम्मीद से भरा रहता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वह जानता है कि उसका रब उसके साथ है। जब वह सजदे में जाता है, जब वह अपने हाथ उठाकर दुआ करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है और उसे सुकून मिलता है। दुनिया की हर परेशानी अस्थाई है, कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। अल्लाह हर रात के बाद सुबह देता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी देता है। इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। जब भी दिल उदास हो तो अल्लाह को याद करो, जब भी रास्ते बंद लगें तो दुआ करो, जब भी डर लगे तो अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि वही है जो बंद दरवाज़ों को खोल सकता है, वही है जो मुश्किलों को आसान कर सकता है। एक छोटी सी दुआ भी बहुत ताकत रखती है। कई बार एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। इसीलिए हमेशा दुआ करते रहो, उम्मीद रखते रहो और सब्र करते रहो। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हर उस दिल के साथ होता है जो उसे सच्चे दिल से याद करता है। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं तो हो सकता है कि कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशियाँ लिखी हों। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखो और अपने रब पर भरोसा रखो। दुआ करते रहो, क्योंकि दुआ ही वह रास्ता है जो इंसान को अपने रब के करीब लाता है। और जब इंसान अपने रब के करीब हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहमत अपने आप आने लगती है।
अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल करे, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को आसान करे और हमें सब्र और शुक्र अदा करने की ताकत दे। आमीन। दुआ, सब्र और उम्मीद की रोशनी। लंबा लेख। जब इंसान इस दुनिया में जीता है तो उसकी ज़िंदगी में तरह तरह के हालात आते हैं। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी रास्ते आसान लगते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। लेकिन एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह अपने रब पर भरोसा रखता है और दुआ करता है। दुआ वह अमानत है जो इंसान को सीधे अपने रब से जोड़ देती है। जब इंसान अपने हाथ उठाता है और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसके दिल की आवाज़ आसमान तक पहुंचती है। दुआ में एक अजीब सी ताकत होती है। कई बार इंसान को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन जब वह दुआ करता है तो उसे महसूस होता है कि उसका रब उसके साथ है। ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान टूट जाता है, जब उसके सपने अधूरे रह जाते हैं, जब उसकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, जब लोग उसे समझ नहीं पाते। ऐसे समय में दिल भारी हो जाता है और इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान को अपने रब की तरफ और ज़्यादा झुकना चाहिए। जब दिल दुखी हो तो दुआ करो, जब रास्ते बंद लगे तो दुआ करो, जब उम्मीद कम हो जाए तब भी दुआ करो, क्योंकि दुआ कभी भी बेकार नहीं जाती। अल्लाह अपने बंदों की हर पुकार सुनता है। कभी वह दुआ को तुरंत कबूल कर लेता है, कभी उसे थोड़ा समय देता है और कभी उसकी जगह उससे भी बेहतर चीज़ देता है। इसलिए एक मोमिन का दिल हमेशा उम्मीद से भरा रहता है। सब्र भी ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि भरोसे के साथ इंतज़ार करना है। जब इंसान सब्र करता है तो वह अपने दिल को मजबूत बनाता है। वह यह मानता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें भी अल्लाह की कोई न कोई हिकमत ज़रूर है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं, उसे अल्लाह के करीब लाती हैं और उसे यह एहसास दिलाती हैं कि असली ताकत सिर्फ रब के पास है। जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। वह अपने सारे दुख, अपने सारे डर और अपनी सारी परेशानियां अपने रब के सामने रख देता है। उस समय इंसान और उसके रब के बीच कोई पर्दा नहीं होता। दुआ का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसमें इंसान को किसी खास जगह या समय की ज़रूरत नहीं होती। वह कहीं भी कभी भी अपने रब को पुकार सकता है। सुबह की तन्हाई में, रात की खामोशी में, सफ़र के दौरान या फिर किसी भी मुश्किल घड़ी में, हर समय दुआ का दरवाज़ा खुला रहता है। जब इंसान अपने दिल से दुआ करता है तो उसके अंदर उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा होती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। यही उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक सच्चे मोमिन की पहचान यह होती है कि वह हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वह शुक्र करता है और अगर उसे मुश्किल मिलती है तो वह सब्र करता है। यही दो चीज़ें इंसान को मजबूत बनाती हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में वही मोड़ एक नई शुरुआत का रास्ता होता है। अल्लाह अपने बंदों के लिए हमेशा बेहतर योजना बनाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि दुनिया की हर चीज़ अस्थायी है। दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और खुशी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन जो चीज़ हमेशा रहती है वह है अल्लाह की रहमत। अगर इंसान अपने दिल को साफ रखे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और अपने रब पर भरोसा रखे तो उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। जब इंसान किसी और के लिए भलाई की दुआ करता है तो अल्लाह उसके लिए भी भलाई के रास्ते खोल देता है। रात का समय दुआ के लिए बहुत ख़ास होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और चारों तरफ खामोशी होती है, तब इंसान अपने रब से बात कर सकता है। उस समय की दुआ दिल को बहुत सुकून देती है। अगर तुम्हारा दिल कभी टूट जाए, अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो अपने रब के सामने बैठ जाओ और उससे बात करो। वह तुम्हारी हर बात सुनता है। याद रखो,
हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, हर दुख के बाद खुशी आती है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो, अपनी दुआ को जारी रखो, अपने सब्र को मजबूत रखो और अपने दिल में उम्मीद की रोशनी को जिंदा रखो। क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तब वह खुद को कमज़ोर बना देता है, लेकिन जब वह उम्मीद रखता है तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। अल्लाह हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा दुआ करता रहे, ऐसा सब्र दे जो हर मुश्किल में हमारा साथ दे और ऐसी उम्मीद दे जो कभी ख़त्म न हो। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में रहमत बरसाए, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को दूर करे और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं आपको